السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ متقدمین اور متاخرین کے منہج کے فرق پر کچھ لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، رسائل لکھی ہیں، ان کے رد پر ہمارے محدثین حافظہم اللہ نے کئی کتابیں لکھیں۔ ابھی ہمارے سامنے فضیلت الشیخ المحدث دکتور حافظ بن محمد الحکمی حافظہ اللہ کی کتاب منہج المحدثین فی النقد ہے۔ اللہ اکبر، یہ کتاب بڑی کمال کتاب ہے۔ اس میں ہمارے موصوف حافظہ اللہ جو مدینہ یونیورسٹی میں حدیث کے استاد ہیں، سینئر اساتذہ میں سے ہیں اور بڑی بریک بین شخصیت ہیں، علل پر، جرح و تعدیل پر، علوم حدیث پر بڑی زیادہ دسترس رکھنے والے ہیں۔ اللہ شیخ محترم کو لمبی زندگی عطا فرمائے۔ ایک ہم نشاندہی کرنا چاہتے ہیں، ایک ہیں دکتور حافظ بن احمد الحکمی رحمہ اللہ، وہ وفات پا چکے ہیں۔ حافظ بن احمد الحکمی وہ وفات پا چکے ایک عرصہ پہلے، لیکن جو ہماری مراد ہے وہ ہیں دکتور حافظ بن محمد الحکمی، یہ زندہ ہیں۔ اللہ ان کو سلامت رکھے، خیر والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ یہ کتاب منہج المحدثین فی النقد، یہ کتاب میرے غریب خانہ میرے مکتبہ میں موجود ہے، اور یہ کتاب ان قیمتی کتابوں میں مجھے موصول ہوئی جو ہمارے فاضل بھائی فاضل مدینہ یونیورسٹی فضیلت الشیخ القاری رضوان رفیق المدنی حافظہ اللہ کی کتابیں، ان کے ورثاء نے جو مدینہ منورہ میں ان کی کتابیں تھیں، پورا مکتبہ تھا، وہ مجھ ناچیز کو پہنچایا۔ تو یہ کتاب منہج المحدثین فی النقد، یہ کتاب بھی ان کتابوں میں تھی اور یہ اب میرے سامنے ہے۔ اللہ رب العالمین یہ ہمارے فضیلت مآب رضوان رفیق المدنی رحمہ اللہ ایک حادثہ میں وفات پا گئے تھے، میاں بیوی فوت ہو گئے تھے، اسی طرح بھائی فوت ہو گیا تھا، اور بھی ایک دو یعنی 3-4 ایک گھر کی کٹھی فوتگیاں ہوئی تھیں مکہ مکرمہ میں، اور وہاں ہی دفن ہوئے تھے۔ اللہ اس فیملی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور یہ فضیلت الشیخ رضوان رفیق المدنی رحمہ اللہ جامعہ رحمانیہ میں مجھ سے 1 سال آگے تھے، ہم دوستوں میں سے تھے۔ اللہ اکبر، یہ بڑے ہی نیکی تقوی ان کا شعار تھا، اور علم کے اندر بہت پختہ تھے، بڑے محنتی تھے۔ ان کی حالات پر ناچیز نے کافی چیزیں جمع کی، انشاءاللہ اللہ زندگی دے مجھے تو میں وہ کتاب شائع کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ بہرحال منہج المحدثین فی النقد کا تعارف ہمارے محترم فضیلت مآب حافظ خضر حیات المدنی حافظہ اللہ نے اپنے ایک مضمون میں بڑا تفصیلی کروایا ہے، اور یہ مضمون محدث فورم وغیرہ پر مطبوع ہے۔ ہمارے محترم خضر حیات صاحب ان دنوں بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی کو مکمل شفا عطا فرمائے۔ بڑی زیادہ صلاحیتوں کے مالک ہیں، بڑی پختگی ہے، ابھی مدینہ یونیورسٹی سے کلیہ حدیث سے ماجسٹیر سے فارغ ہوئے ہیں۔ ہماری دعائیں ہیں اللہ ہمارے بھائی کو اس دور کا بہت بڑا محدث اور امام بنائے، اور بڑی زیادہ صلاحیتوں کا یہ نوجوان مالک ہے، بڑا محنتی ہے۔ اللہ ایسے نوجوانوں کو لمبی زندگی عطا فرمائے اور دین کا ان سے بہت زیادہ کام لے۔ تو بہرحال منہج المحدثین فی النقد کا تعارف یہ بڑا تفصیلی ہے، یہ ہم 2 قسطوں میں پیش کرنا چاہتے ہیں جو محترم حافظ خضر حیات صاحب نے لکھتے ہیں۔ اصول حدیث، جرح و تعدیل، روات سے متعلقہ مباحث تو شروع سے ہی موجود ہیں، اور ان پر بہت سارا لکھا بھی گیا اور آج بھی لکھا جا رہا ہے، لیکن ماضی قریب میں جب مستشرقین نے احادیث پر طرح طرح کے اعتراضات کرنے شروع کیے تو جواباً مسلم علماء و محدثین کی طرف سے وہی پرانے مباحث کو ایک نئے انداز سے پیش کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ مستشرقین کا اعتراض تھا کہ تمہارے ہاں نقد المرویات کا منہج موجود نہیں،
کبھی کہا کہ تم صرف سند کو دیکھتے ہو، متن کو پرکھنے کی تم نے کبھی زحمت نہیں کی۔ اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب و ادیان کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کے پاس اصول حدیث و جرح و تعدیل جیسا کوئی منظم و مرتب نظام نہ تھا، لہٰذا ان کی مجبوری تھی کہ سند کی عدم موجودگی میں نقد متن کے نام سے ٹامک ٹوئیاں ماریں۔ چونکہ ان کا منہج بحث و تحقیق ہی یہ تھا، لہٰذا انہوں نے مسلمانوں کو بھی اس میدان میں کھینچ لیا، اور کئی بولے بالے ان کے پسندیدہ میدان میں اتر بھی گئے اور واپسی نصیب نہ ہوئی۔ بہر صورت مسلمانوں کے ہاں جدید تصور نقد کا پس منظر مجھے تو یہی سمجھ میں آتا ہے، ورنہ آپ دیکھیں غیر مسلموں کے اعتراض سے پہلے تو منکرین حدیث کا کہیں کوئی وجود ہے، اور نہ ہی محدثین کا منہج نقد کے عنوان سے آپ کو کوئی کتاب نظر آئے گی۔ منہج نقد عند المحدثین کے عنوان سے سب سے پہلی کتاب میرے علم کے مطابق ڈاکٹر مصطفیٰ اعظمی مرحوم کی ہے۔ انہوں نے اصول حدیث اور فن رجال کو سامنے رکھتے ہوئے ثابت کیا کہ محدثین کے ہاں سند و متن کی تحقیق کے تمام اصول بدرجہ تام موجود ہیں، لہٰذا مستشرقین کا یہ اعتراض لا یعنی ہے کہ محدثین نے متن کی تحقیق نہیں کی۔ اس کے بعد سے اب تک اس موضوع پر لکھنے کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور بلا شبہ درجنوں کتب اس پر لکھی جا چکی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان موضوعات پر لکھنے والے مسلم محققین چونکہ غیر مسلموں کے اعتراضات کو سامنے رکھ کر تحقیق کر رہے تھے، لہٰذا کئی ایک اہل علم نے محسوس کیا کہ یہ مستشرقین کا جواب دیتے دیتے منہج محدثین میں ایسی چیزیں شامل کر رہے ہیں جو اس کا حصہ نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ بہت اچھا نکتہ ہے، یعنی جب بھی کسی کو غلطی لگتی ہے پیچھے کی وجہ ہوتی ہے، تو یہ متقدمین اور متاخرین میں فرق کرنے والوں کو یہاں سے یہ غلطی لگی۔ اللہ اکبر۔ آگے محترم لکھتے ہیں، یعنی لہٰذا کہ یہ اہل علم نے محسوس کیا کہ یہ مستشرقین کا جواب دیتے دیتے منہج محدثین میں ایسی چیزیں شامل کر رہے ہیں جو اس کا حصہ نہیں ہیں، لہٰذا خود مسلم محققین کے درمیان ہی یہ بحث شروع ہو گئی کہ منہج محدثین ہے کیا۔ بعض لوگوں نے ایک نئی سوجی، انہوں نے کہا کہ جس میں خرابیاں ہیں وہ متاخرین کا منہج تھا، جبکہ اگر متقدمین کی طرف رجوع کریں تو ان کا منہج بہت کامل و اکمل ہے، اس میں کسی قسم کے اعتراض و انتقاد کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ گویا ہم نے متقدمین کے منہج چھوڑ کر متاخرین کو اپنایا تو لوگوں کو اعتراضات کرنے کا موقع ملا۔ اللہ اکبر۔ بہت اچھا نکتہ ہے یہ۔ یہاں سے منہج المتقدمین والمتاخرین والا قضیہ بھی شروع ہو گیا۔ اس پر اس انداز سے لکھنے والی غالباً سب سے پہلی شخصیت ڈاکٹر حمزہ ملی باری ہیں، جو جامعہ ام القرا وغیرہ میں ڈاکٹر مصطفیٰ اعظمی مرحوم کے شاگرد رہ چکے ہیں۔ انہوں نے متقدمین و متاخرین والے قضیوں کو خوب اچھالا اور اس پر 3-4 کتب تصنیف فرمائیں۔ زیر نظر کتاب منہج المحدثین فی النقد ہمارے استاد محترم ڈاکٹر حافظ من محمد الحکمی حافظ اللہ کی ہے، جو جامعہ اسلامیہ کلیۃ الحدیث میں اعلیٰ پائے کے استاد ہیں۔ یہ کتاب اس غرض اور مقصد سے لکھی گئی ہے کہ محدثین کے منہج کو درست انداز میں نمایاں کیا جائے، اور ڈاکٹر مصطفیٰ اعظمی اور ڈاکٹر حمزہ ملی باری اور ان کے طرز فکر کے اصحاب کو جو غلط فہمیاں لاحق ہیں ان کا ازالہ کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر میں اپنی طرف سے ایک اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر مصطفیٰ اعظمی یہ وفات پا چکے ہیں، اور جو موجودہ دور کے محدث مشہور ہیں وہ ہیں ڈاکٹر ضیاء الرحمن الاعظمی حافظ اللہ، الجامع الکامل والے، جس کا دوسرا ایڈیشن مجھ غریب کو ناچیز کو ہی شائع کرنے کا شرف اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا 19 جلدوں میں۔ یہ زندہ ہیں، اور مصطفیٰ اعظمی یہ مکتبہ احناف حنفی فکر سے تھے اور یہ وفات پا چکے ہیں۔ اچھا، آگے لکھتے ہیں موصوف، کتاب مقدمہ کے بعد 5 مباحث پر مشتمل ہے۔
السلام علیکم. بعد میں فون کریں, میں لیکچر دے رہا ہوں, ذرا بعد میں فون کریں, آدھے گھنٹے بعد. السلام علیکم. مصوف لکھتے ہیں کتاب مقدمہ کے بعد 5 مباحث پر مشتمل ہے. مبحث اول نقد کی لغوی و اصطلاحی تعریف. مبحث دوم نقد کی ابتدا و ترقی. مبحث سوم نقد کا علم تلقی و مشافہہ سے نسل در نسل منتقل ہوا. مبحث چہارم نقد کا میدان. مبحث پنجم حکم حدیث میں ائمہ نقاد کا منہج. اللہ اکبر. پھر مصوف نے ان پر تفصیل لکھی ہے. پہلی مبحث میں نقد کا لغوی معنی واضح کیا گیا ہے کہ کسی چیز کی چھان پھٹک کرنا نقلی ہے کہ یہ نقلی ہے یا اصلی ہے. جس طرح درہم و دینار کی پہچان کرنے والے جوہری کے عمل کو لغوی اعتبار سے نقد کہا گیا ہے. لفظ نقد 2 معنوں پر مشتمل ہے: کھوٹے کھرے کی تمیز اور پھر اس پر بحث مباحثہ اور مناقشہ کرنا. نقد کا یہ لفظ محدثین کے ہاں بھی مستعمل تھا، لہذا نقد الرجال یا نقاد الرجال یا مسلک الانتقاد وغیرہ کے الفاظ احمد بن حنبل اور ابن حبان وغیرہ محدثین کے ہاں مستعمل ہیں. بلکہ مشہور محدث عمر الناقد کے لقب ناقد کی توجیہ بھی یہی کی جاتی ہے کہ وہ فن جرح و تعدیل کے ماہر اور ناقد رجال تھے. ابھی گزرا کہ نقد کے معنوں میں سے ایک معنی تمییز بھی ہے، لہذا امام مسلم نے نقد روایات اور علم علل میں اپنے کتاب کو اسی نام سے موسوم کیا ہے. محدثین کے ہاں نقد کا جو خاص ذوق اور طریقہ پایا جاتا ہے اسے اصطلاحی تعریف میں کیسے سمیٹا جا سکتا ہے؟ شیخ نے اس حوالے سے ڈاکٹر مصطفیٰ اعظمی مرحوم کی تعریف نقل کر کے اسے پسند نہیں فرمایا کیونکہ وہ تعریف معنی نہیں تھی. پھر خود تعریف فرمائی ہے کہ ہوا تتبع طرق الحدیث والتفتیش عن احوال رواتی والمقارنہ بین روایاتہم وتمییز صحیحہا من سقیمہا. یہ تعریف مندرجہ ذیل عناصر پر مشتمل ہے. نمبر 1 حدیث کے مختلف طرق کا تتبع کرنا. نمبر 2 ان کے راویوں کے حالات کی جانچ پرکھ کرنا. نمبر 3 روایات میں مقارنہ کر کے صحیح و ضعیف کی تمیز کرنا. اور اس کے لیے انہوں نے محدثین و نقاد کے مشہور زمانہ اقوال سے استشہاد کیا ہے کہ جب تک تتبع طرق نہ ہو فہم حدیث ممکن نہیں، مقارنہ نہ ہو تب بھی غلطی کی پہچان ممکن نہیں، اور مقارنہ کے لیے روات کے احوال کو جاننا ایک ضروری امر ہے. شیخ کے نزدیک یہی منہج محدثین ہے، جبکہ شیخ اعظمی کی تعریف یوں تھی: ہوا تمییز الاحادیث صحیحہ من ضعیفہ والحکم علی الرواۃ توثیقا و تجریحا. شیخ کے نزدیک اس تعریف کے مطابق ہر اس بندے کا عمل نقد کہلائے گا جو کسی بھی طرح سے کسی حدیث کو صحیح یا کسی کو ضعیف کہہ دے، چاہے وہ منہج محدثین کے مطابق ہو یا فقہاء کے مطابق یا کسی اور منہج کے مطابق. دوسری مبحث میں روایات کی نقد و تحقیق کی ابتدا میں علم جرح و تعدیل کی کتابوں میں کی جانے والی رسمی بحث ہے کہ سب سے پہلے یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا. اس سلسلے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے آثار ہیں. جب انہوں نے بعض احادیث بیان کرنے والوں سے تحقیق و تفتیش کی، اسی طرح دیگر صحابہ و تابعین کے آثار ہیں جن میں ابن سیرین کا مشہور زمانہ قول بھی ہے: لم یکونوا یسألون عن الاسناد فلما وقعت الفتنہ قالوا سموا لنا رجالکم. سب سے پہلے تحقیق و تفتیش روایات کی بنیاد رکھنے والی شخصیت کے متعلق 3 اقوال ہیں. نمبر 1 ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. نمبر 2 عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر 3 ابن سیرین رحمہ اللہ.
یہ اختلاف ذکر کرنے کے بعد شیخ فرماتے ہیں یہ تینوں قول ہی درست ہیں۔ ابتدا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہوئی، اس میں مزید تاکید و اہتمام سے کام عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیا اور اسے باقاعدہ منہج کے طور پر بیان کرنے والے ابن سیرین ہوئے۔ مبحث سوم، نقد کا علم تلقی و مشافہ سے نسل در نسل منتقل ہوا۔ یہاں مصنفین نے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے یہ علم خیر القرون سے ہی چلا آ رہا ہے۔ ہر زمانے میں ایسے ائمہ کرام رہے ہیں جو نقد حدیث کا ملکہ رکھتے تھے، اور اس بات کے ثبوت کے لیے انہوں نے ابن حبان سے طویل اقتباس، اسی طرح ابن رجب و علائی کا کلام نقل کیا ہے۔ بات پہلی صدی سے شروع کر کے اسے 5ویں صدی ہجری یعنی امام بہقی تک پہنچایا ہے کہ یہی وہ پکیزہ نفوس اور عالی ہمت ہستیاں ہیں جو روایت و درایت حدیث میں ملکہ تامہ رکھتے تھے۔ مصنف نے صدیوں پر محیط اس تاریخی سلسلے کے بیان کو رصد و مسیرت نقد سے تعبیر کیا ہے، لہذا صحابہ کرام کے بعد سعید بن مسیب، قاسم بن محمد بن ابی بکر، صالح بن عبداللہ بن عمر، علی زین العابدین، ابو سلمہ بن عبد الرحمن، خارجہ بن زید، عروہ بن زبیر، سلیمان بن یسار اور ابن سیرین جیسے لوگ آئے جنہوں نے احادیث کے حفظ و تفکر، تحقیق و تحدیث کو ایک تحریک شکل دی۔ اللہ اکبر۔ پھر بعد میں دوسرا طبقہ زہری، یحییٰ بن سعید الانصاری، سعد بن ابراہیم، ہشام بن عروہ تھے، لیکن سب میں امامت کا درجہ زہری کو عطا ہوا۔ تیسرے طبقہ میں سفیان ثوری، امام مالک، شعبہ بن حجاج، اوزاعی، حماد بن سلمہ، حماد بن زید اور سفیان بن عیینہ جیسے اعلام نے تحقیق حدیث اور تفتیش رجال کی ذمہ داری کو نبھایا، لیکن ان سب کی امامت کا درجہ امام مالک، سفیان ثوری اور شعبہ بن حجاج کے سپرد ہوا۔ پھر چوتھے طبقہ میں ابن مبارک، وقی، امام شافعی اور یحییٰ القطان و عبد الرحمن بن مہدی آتے ہیں، اور مؤخر و ذکر دو بزرگوں نے تو گویا تحقیق حدیث و تفتیش رجال کے لیے اپنی زندگی ہی وقف کر دی۔ اللہ اکبر، اللہم اجعلنا منہم۔ پھر 5ویں طبقہ میں احمد بن حنبل، ابن معین، ابن المدینی، ابن ابی شیبہ، ابن راہویہ جیسے علم و فضل کے باہر بے کران آتے ہیں جنہوں نے تحقیق رجال، نقد حدیث، جمع سنت اور معرفت علل کے لیے بلاد و امصار کے سفر کیے، اور ان میں بالخصوص احمد، ابن المدینی اور ابن معین کی زندگی کے اکثر اوقات اسی فن جلیل کی خدمت میں گزرے۔ پھر 6 طبقہ میں زہلی، رازی، دارمی اور بخاری و مسلم جیسے نام آتے ہیں جنہوں نے حفظ حدیث، کتابت سنت، علمی رحلات، مذاکرہ و تحدیث سنت میں ریکارڈ قائم کیے۔ پھر اگلے طبقات میں نسائی، قیلی بن عدی، دارقطنی کے بعد بہقی جیسے ائمہ اعلام اس علم و فن کے پاسبان ٹھہرے۔ پھر بعد میں بھی یہ سلسلہ جاری و ساری رہا، لیکن زمانہ بدلنے کے ساتھ فن کی ضرورت و احتیاج بدل گئی، لہذا بڑے بڑے کبار و عظام آئے، لیکن علائی، ابن رجب، ذہبی اور ابن حجر جیسے محققین اصحاب فن جنہوں نے ساری زندگیاں اس دشت کی سیاہی میں گزاریں، بھی پکار اٹھے کہ کل من جا بعدہم بارع لم یجی بعدہم مسن ولہم ولا۔ عربی میں بھی عبارت ہے، یہ کمپوزنگ میں غلطیاں ہیں، شاید اللہ عالم۔ ترجمہ: یہی 5 صدیوں تک تدوین حدیث کا زمانہ رہا، ترجمہ نہیں ہے، یعنی یہی 5 صدیوں تک تدوین حدیث کا زمانہ رہا کہ جس میں براہ راست احادیث روایت ہوتی تھیں۔ بعد میں روایت موجود تو رہی، لیکن زیادہ تر کتابیں مصنفات اور مجموعات کی شکل کی روایات کی روایت و تحدیث اور زیادہ کا رواج ہو گیا۔ اس مبحث کا لب لباب یہ ہے کہ نقد حدیث اور تعلیل حدیث کی بنیاد رکھنے والے متقدمین ہی ہیں، لہذا کوئی شخص بعد میں یہاں سے جو ہمارا مقصود ہے وہ بات شروع ہو رہی ہے، یعنی علت کے میدان میں محدثین، متقدمین اور متاخرین میں جو فرق کیا جاتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے، یہ پوائنٹ نوٹ کرنے والا ہے۔ اس مبحث کا لب لباب یہ ہے کہ نقد حدیث اور تعلیل حدیث کی بنیاد رکھنے والے متقدمین ہی ہیں،
لہذا کوئی شخص بعد میں نت نئے اصول لا کر تحقیقی حدیث یا نقد و تعلیل کی داغ بیل نہیں ڈال سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ 5ویں صدی کے بعد متاخرین نے انہی ائمہ نقد کی تطبیقات و تعاملات کو سامنے رکھتے ہوئے قواعد مصطلح مرتب کیے ہیں، اور یہاں آخر میں متقدمین کی عظمت کے اعتراف میں متاخرین کے بعد اقوال ذکر کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ خود متاخرین ائمہ اچھی طرح جانتے تھے کہ اس باب میں متقدمین کی کیا حیثیت ہے۔ وہ کسی بے سندے اور شتر بے مہار کی طرح ذوم تحقیق میں مبتلا ہو کر کسی نئے منہج کے مؤسسین نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ یہی ہماری سوچ ہے کہ متاخرین متقدمین کے ہی فالور تھے، انہی کو ہلایا کرتے تھے، انہی سے ہی منہج لیا۔ یعنی یہ میں پھر پڑھنا چاہتا ہوں، خود متاخرین ائمہ اچھی طرح جانتے تھے کہ اس باب میں متقدمین کی کیا حیثیت ہے۔ وہ کسی بے سندے اور شتر بے مہار کی طرح ذوم تحقیق میں مبتلا ہو کر کسی نئے منہج کے مؤسسین نہیں تھے، بلکہ ان کی کوشش اور کاوشوں کا سارا محور متقدمین کے علم و فن کی تہذیب و تسہیل اور اس میں ترجیح و تطبیق تھا، جیسا کہ اندر مبحث میں اس کی عملی مثالیں پیش کی جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ مبحث چہارم، نقد کا میدان۔ اس مبحث میں مصنف نے حدیث کی مشہور اصطلاحات کو لے کر انہیں متقدمین ائمہ نقد کے کلام کی روشنی میں صحیح و درست ثابت کیا ہے کہ متاخرین نے جو اصطلاح سازی کی ہے وہ متقدمین کے تعاملات و تطبیقات کے مطابق ہی ہے۔ اس میں منہج کے فرق والی بات دعوی بلا دلیل ہے۔ بحث میں داخل ہونے کے لیے انہوں نے ابن صلاح کی کتاب سے صحیح حدیث کی تعریف نقل کی ہے، پھر اس تعریف میں 5 شروط کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور پھر ان 3 حصوں سے متعلق مشہور اصطلاحات اصول حدیث کو متقدمین و متاخرین کے اقوال کی روشنی میں زیر بحث لائے ہیں، تاکہ دونوں طبقوں میں اتحاد منہج واضح ہو سکے۔ اس ضمن میں جو اصطلاحات زیر بحث آئی ہیں ان میں اہم اور مشہور یہ ہیں: عدالت راوی، ضبط راوی، جہالت، بدعت، عنعنہ، تدلیس، ارسال، انقطاع، تفرد و غرابت، شذوذ و نکارت اور علت خفیہ۔ ان سب مباحث میں مصنف نے اپنے دعویٰ یعنی متقدمین و متاخرین کے اتحاد منہج کو ثابت کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ مبحث پنجم، یہ ہم آگے بڑی ہی اہم بحثیں ہیں، یہ ہم انشاءاللہ اپنے دوسری قسط میں پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔